السلام علیکم پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم جو نظم پڑھ رہے ہیں وہ ہے شکر گزاری۔ ہم نے یہ پڑھا، اب میں آپ کو پھر سے ایک بار شارٹ میں بتاتی ہوں۔ دیکھیے، شکر گزاری جو نظم ہے یہ صفی لکھنوی صاحب نے لکھی ہے، مطلب کہ جو اس کے شاعر ہیں اس نظم کے وہ ہیں صفی لکھنوی۔ ٹھیک، آپ اپنی کتاب کھولیے، پیج نمبر ہے 58۔ پہلے میں پڑھتی ہوں۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو۔ یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے۔ دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر، دل شکر گزار آدمی کا اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ۔ محسن سے جو نفع ہے اٹھاتا، یعنی جو کچھ ہے فیض پاتا ہے اس کا یہ اعتراف پہ ہم کرتا رہتا ہے شاد و خرم۔ احسان ہی کے معاوضے پر رہتی ہے نگاہ اس کی اکثر، محسن کو جو فائدے ہوں حاصل خوش ہوتا ہے اس کا با وفا دل۔ کھندروئی کے ساتھ ہر آن کرتا ہے قبول اس کے احسان، محسن سے اپنے ایک عقیدت اس کے دل میں نظر میں عزت۔ حد امکان سے ہے جو باہر احسان کا معاوضہ تو اکثر، رہتا ہے ادائے شکر سے یاد رکھتا ہے مہربانیاں یاد، دل سے کرتا نہیں فراموش احسان محسن کا اپنے حقوش۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جو نظم ہے اس کا نام ہے شکر گزاری۔ ٹھیک ہے، اس میں شاعر جو ہے صفی لکھنوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو ایک سچا انسان ہوتا ہے وہ کیسے اپنے اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر کرتا ہے، ہر حال میں وہ چاہے اس سے خوشی ملے غم ملے ہر حال میں وہ شکر گزار رہتا ہے جو بھی اس کو اپنے محسن سے ملتا ہے۔ محسن ہوتا ہے مطلب احسان کرنے والا، اور آپ جانتے ہیں کہ احسان کرنے والا صرف اور صرف ہمارا اللہ تعالیٰ ہے جس کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں اور جن کا بدلہ ہم کسی بھی حال میں نہیں چکا سکتے، لیکن بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ شکر گزار رہ سکتے ہیں، شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہے جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو۔ اس میں جو شاعر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پیڑ جو ہوتا ہے، ایک درخت جو ہوتا ہے، شجر ہوتا ہے پیڑ، اس کی جو جڑیں ہوتی ہے، جڑیں مینس روٹس جس کو ہم بولتے ہیں سائنس میں، تو روٹ جو ہے زمین سے پانی جذب کرتے ہیں، اس کے بعد یہی پانی ہے جو پیڑ کے مختلف پارٹس تک پہنچ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پھر ایک پروسیس ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹرانسپیریشن سائنس میں، تو اس کے ذریعے جو ایکسٹرا واٹر ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ لاس آف واٹر ہوتا ہے تھرو لیوز، پتے جو ہوتے ہیں انہیں کے تھرو مطلب پانی باہر نکلتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم سائنس میں بولتے ہیں ٹرانسپیریشن۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے جو پیڑ ہیں یہ اپنا قرض چکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے جس کو ہم سائنس میں کہتے ہیں واٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے کہ جو سمندروں کا پانی ہوتا ہے وہ کیسے ہیٹ اپ ہوتا ہے سورج کی روشنی سے اور پھر بھاپ میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایواپریشن سائنس میں۔ ٹھیک ہے، ایک پروسیس ہے جس کو ہم بولتے ہیں ایواپریشن۔ ایواپریشن مینس جو سمندروں کا پانی ہوتا ہے تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے سورج کی گرمی سے اور پھر کنورٹ ہوتا ہے کس میں، بھاپ میں۔ ٹھیک ہے، ہاں، واٹر ویپر جس کو ہم بولتے ہیں، جس کو پروسیس کو ہم بولتے ہیں ایواپریشن۔ ٹھیک ہے، پھر یہی پانی جو ہے آسمان پہ چلا جاتا ہے، وہاں پہ لو ٹمپریچر کی وجہ سے کنڈینس ہوتا ہے اور پھر بادل بن جاتے ہیں، سحاب مینس بادل، تو بادل میں کنورٹ ہوتا ہے اور بادل پھر بارش کی صورت میں پھر سے زمین پر برستے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بارش کی صورت میں برستا ہے اور دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے پھر دریاؤں ندی نالوں میں یہ بارش پہنچ جاتی ہے اور پھر سے یہ پانی کہاں پہنچ جاتا ہے فائنلی سمندروں میں۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، دل شکر گزار آدمی کا اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ، محسن سے جو نفع ہے اٹھاتا، یعنی جو کچھ ہے فیض پاتا ہے اس کا یہ اعتراف پہ ہم کرتا رہتا ہے شاد و خرم۔ کہ ایک شکر گزار آدمی جو ہوتا ہے، ایک سچا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے مالک کا شکر گزار رہتا ہے اور اپنی جگہ اس کو یہ اعتراف ہوتا ہے کہ جو بھی نفع اس کو ان احسانات سے ملتا ہے، جو بھی فیض مطلب فائدہ اس کو ملتا ہے وہ اس کا اعتراف کرتا ہے ہمیشہ
ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھے ان سے فائدہ ملا اور اس کا شکر گزار رہتا ہے اور شاد و خرم رہتا ہے، مطلب کہ ہر آن ہر لمحہ وہ خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے. احسان ہی کے معاوضے پر رہتی ہے نگاہ اس کی یکسر، محسن کو جو فائدے ہوں حاصل خوش ہوتا ہے اس کا باوفا دل. تو وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ کیسے میں اپنے مالک کے احسانات چکاؤں، کیسے میں اس کا بدلہ دوں. لیکن یہ تو ناممکن سی بات ہے انسان کے لیے، لیکن پھر بھی ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس احسان کو یاد رکھتا ہے اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے، مطلب کہ وہ اس قرضہ کو کیسے چکائے. ٹھیک ہے. اور محسن ہوتا ہے احسان کرنے والا، جو کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. اپنے محسن سے جو بھی فائدے اس کو ملتے ہیں وہ ان پہ خوش ہوتا ہے. اس کا جو باوفا دل ہوتا ہے، باوفا مطلب مینس شکر گزار دل، تو وہ ہمیشہ شکر بجا لاتا ہے. خندہ روئی کے ساتھ ہر آن کرتا ہے قبول اس کے احسان، محسن سے اپنے ایک عقیدت اس کے دل میں نظر میں عزت. تو ہمیشہ وہ خندہ روئی مینس خوش مزاجی کے ساتھ وہ ہر آن مطلب ہر لمحہ شکر گزار رہتا ہے اور وہ مالک کے احسانات قبول کرتا ہے، ان کا اعتراف کرتا ہے. محسن سے اس کو اپنے محسن سے محسن ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، احسان کرنے والا وہی ہے. تو اس سے اس کو ایک خاص عقیدت ہوتی ہے اور اپنے محسن کے لیے اس کی نظر میں ہمیشہ عزت اور احترام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس کے بعد ہے حد امکان سے ہے جو باہر، احسان کا معاوضہ تو اکثر رہتا ہے ادائے شکر سے یاد، رکھتا ہے مہربانی یاد. اب یہ تو ہماری پہنچ سے باہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا قرضہ چکائیں، لیکن ایک اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ اب کیا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ نہ کسی طریقے سے میں اپنے محسن کے احسانات کا قرضہ چکاؤں. تو اب وہ کیسے قرضہ چکاتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. انسان کسی بھی صورت میں اپنے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا معاوضہ نہیں چکا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ ان گنت احسانات ہیں جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کے احسانات کا شکر بجا لاتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے، اس کی مہربانیاں جو بھی ہم پہ ہیں وہ یاد رکھتا ہے. دل سے کرتا نہیں فراموش احسان محسن کا اپنے حق کوش. وہ اپنے مالک کو، اپنے محسن کو کبھی فراموش نہیں کرتا. فراموش مطلب بھولنا. احسان محسن کا اپنے حق کوش، مطلب حق کوش ہم کس کو بولتے ہیں؟ جو سچا ہوتا ہے، سچا انسان ہوتا ہے. تو وہ ہمیشہ اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے، کبھی اس کو بھولتا نہیں، اور اسی طرح وہ اپنے احسانات کا قرضہ چکاتا ہے. اللہ حافظ.